الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے 14 اگست کی تاریخ تھی، اس لیے اس مناسبت سے کچھ بیان کیا تھا۔ سورۃ المؤمنون کی تفسیر میں اس سے پہلے 2 آیتیں پہلے نسب کا ذکر، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ نسب اور انساب کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، اس حوالے سے 1-2 باتیں اور پھر تفسیر کا بیان آگے۔ حدیث شریف میں ہے، شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کا دن سخت ہوگا؟ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یہی آیت پڑھی
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ان میں سے پہلا موقع جب ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنے اعمال پڑھ کر اور دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوسرا موقع، دوسرا مقام جب اعمال تولے جائیں گے۔ تیسرا پل صراط پر۔ اس حدیث شریف کو سنانے کا مطلب یہ کہ انسان جو رشتوں ناتوں پر بہت ناز کرتا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو رشتوں کا یہ تفاخر، یہ فخر کرنا، ناز کرنا اس کے کام نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث شریف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں مرد و عورت کا ہاتھ پکڑ کر برسر میدان ہر ایک کو کہا جائے گا کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، جس کا ان میں سے کسی پر حق ہو تو اسے سامنے لایا جائے۔ تو وہ مرد اور عورت خوش ہو جائیں گے کہ میرے والد، میری والدہ، میری اولاد، میری بیوی، یا بیوی ہوگی تو وہ کہے گی اس کا شوہر، اور میرے بھائی بہنوں پر حق ہوں گے، لیکن اعلان کیا جائے گا آج نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان کو جو بعض مبغوض ترین یعنی بہت ناپسندیدہ ہوگی، محسوس ہوگی کہ آج کوئی اسے اپنا رشتہ دار ظاہر کرے، اور پھر یوم یفر المرء من اخی یہ آیت پڑھی کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ حضرت محمد بن علی ترمذی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں قیامت میں انساب یعنی رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، صرف وہ رشتہ باقی رہے گا جو عبودیت الہی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات ذرا تھوڑا سا سمجھنے والی ہے۔ خون کے رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، مگر ایمان کا رشتہ اس کے لیے بتایا گیا وہ باقی رہے گا۔ آپ یہ جو نسبت قائم کر لیتے ہیں صوفیاء سے، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ جو نسبتیں قائم ہوتی ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی بشرطے کہ آپ نے ان کو صحیح طرح اپنایا ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف کہہ دینا زبان سے کہ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، نہیں، واقعی قادری ہوگا تو اس کی یہ نسبت قائم رہے گی، لیکن ماں باپ کی، اولاد کی وہ نسبت
وہ اس وقت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ ایمان اور تقوی ہوگا، تو پھر ملا دیے جائیں گے۔ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ہم لوگ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں نا کس کھیت کی مولی، کس پلیٹ کا شوربہ، کس تھالی کے بینگن۔ آپ کے ہاں کہاوت میں یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک ہستی کی بات سناؤں۔ حضرت اسماعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے ایک بہت غمگین آواز سنی۔ وہ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ میں اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک بہت خوبصورت نوجوان کعبہ معظمہ کے پردوں سے اپنے آپ کو لپٹائے اور ان کو تھامے کہہ رہا تھا، یا اللہ، اس وقت لوگ سو گئے، ستارے جو چمک رہے ہیں ان کی چمک ماند ہو گئی، تو ہی مالک و حی و قیوم ہے۔ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، ان کے دروازوں پر دربان پہرا دے رہے ہیں، اور انہوں نے مانگنے والوں کے ڈر سے، آنے والوں کے ڈر سے پردے لٹکا دیے، لیکن تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرے دروازے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں تیرے دروازے کا مانگنے والا ہوں، اگرچہ گناہگار ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں اور قیدی ہوں، مگر تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے کہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر اس نوجوان نے اشعار پڑھے عربی میں، ان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اے وہ ذات جو اندھیروں میں بھی سب کی سنتی ہے، اور اے دکھ اور درد کو دور کرنے والے رب، میرے تمام ساتھی میرے گھر ارد گرد سو گئے، مگر اے حی و قیوم تجھے نیند نہیں آتی، تو نہیں سوتا۔ اے پروردگار عالم، میں تجھے پکار رہا ہوں، تو میرا مولا، میرا سہارا ہے، میرے اس رونے پر مجھ پر رحم فرما، تجھے واسطہ تیرے اس حرم کا، تیرے مقدس گھر کا، تو غفور الرحیم ہے مجھ پر، مہربانی فرما اور میری بخشش فرما دے، مجھے معاف فرما دے، اے سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ اگر کوئی مجرم تیری معافی کی امید نہ رکھے تو اے اللہ، تیرا کرم گناہ گاروں کے سوا کس پر ہوگا؟ اگر گناہ گار کو ہی تیری رحمت نہ ملی تو کس کو ملے گی؟ اس کے بعد اس نوجوان نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا، یا اللہ، اگر میں تیری فرما برداری کرتا ہوں تو یہ بھی مجھ پر تیرا احسان ہے، اگر میں نافرمانی کروں تو وہ میری جہالت ہے، اور تیرے لیے مجھ پر حجت اور تیری حجت میرے ہاں موجود، میرے حال پر رحم فرما، میرے گناہ بخش دے،
اور مجھے میرے دادا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے حبیب اور اپنے صفی اور اپنے نبی حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم نہ فرما۔ پھر اس نے کچھ اور شعر پڑھے، اے وہ ذات جو ہر سختی میں کام آتی ہے، میں نے اپنے دکھ کا تجھ سے شکوہ کیا ہے، تو میری شکایت پر رحم فرما۔ تو ہی میری امیدگاہ ہے، تو ہی میرے غم ٹالتا ہے، میرے تمام گناہ بخش کر میری ضرورت کو پورا فرما۔ میرا سامان سفر زاد راہ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، میں اس سے منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں زاد راہ کو روؤں یا سفر کی طویل مسافت کو؟ تیرے ہاں گندے اور ردی گناہ لے کر آیا ہوں، اور دنیا میں مجھ جیسے کسی اور کے گناہ نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں، یہ شعر اس نوجوان نے پڑھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ جس کو آپ غشی کہتے ہیں، غشی آ گئی اور وہ گر سے گئے، یعنی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ نوجوان کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے جو یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور ان کے رونے پر میں بہت رویا، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بھی ان کے چہرے پر گرنے لگے۔ تو انہوں نے آنکھ کھولی اور فرمایا، تو کون ہے؟ مجھے میرے رب سے باتوں میں تو نے درمیان میں روکا ہے۔ میں نے عرض کی، میں آپ کا غلام اسماعی ہوں۔ اور حضرت اتنا رونا؟ آپ کی تو شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، خاندان رسالت کے مقدس فرد ہے، آپ کے ذریعے تو ہم اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ تو وہ میری باتیں سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے اسماعی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت فرما برداروں کے لیے بنائی ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں بنائی؟ بھلے وہ حبشی غلام ہوں، کہنا ماننے والے ہوں، ان کے لیے ہے، اور نافرمان بادشاہ ہوں، قریشی ہوں، ان کے لیے نہیں ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا؟ اور اس کے بعد یہی آیت پڑھی کہ قیامت کے دن رشتے ناتے نہیں رہیں گے۔ یہ ان کی عاجزی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور میرے آپ کے لیے تعلیم کہ وہ شہزادہ رسول ہو کر، اتنے مقدس ہو کر اتنی عاجزی کرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ آج سادات یا دوسرے خاندانوں کے لوگ اگر اپنے نسب پر صرف فخر کرنا سیکھیں اور فرما برداری اللہ کی نہ سیکھیں تو بتائیے کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھے خاندان کا کہتا ہے تو اس کا عمل تو اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔
اس حوالے سے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے مجھ سے نسب کی تفصیل سنی، نسب کسے کہتے ہیں، اس نسب کو جاننا کتنا ضروری تاکہ حقوق ادا ہو سکیں، شرعی مسائل جو جاننا ضروری ہیں وہ معلوم ہو سکیں۔ مگر ہم نے آج تک یہی سنا اور دیکھا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو عمل کے میدان میں ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، ان کو اس فخر سے فرصت نہیں ہے۔ تو یاد رہے، اللہ والوں نے یہ دکھایا کہ اگر ان کی نسبتیں محترم ہیں تو ان کے کام اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پھر ایک بات رکھتا ہوں،